آج رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بہت چل رہا ہے، اور اسی طرح فواد چودھری صاحب کے حوالے سے رانا صاحب نے تو ایک سیاست کے اندر بھی ایک لکیر کھینچ دی ہے، یا اور اس ہم کو یا نام تم۔ بھی ریڈ لائن کا دیا گیا ہے۔ ہاں بالکل، ہے ہی ریڈ لائن نا۔ ہاں جی، انہوں نے جس طرح واضح انداز میں پیغام دیا ہے، یہ تو ہمیں پی ڈی ایم کا موڈ شروع سے لگ رہا تھا، جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے اس وقت سے ہم اپنے ولاگ میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ اب جو عمران خان کا باب ہے یہ پی ڈی ایم اپنی طرف سے بند کر چکی ہے، اور ریاستی ادارے بھی بند کر چکے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیا، اور مزید انہوں نے کچھ آگے بڑھ کے بھی کچھ باتیں کہہ دی ہیں۔ ہاں جی، رانا صاحب نے بڑے کھلے لفظوں میں کہا جی یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے۔ تو اب یہ چیز اس کو کہا جائے کہ اب سیاست اس پیک پہ پہنچ چکی ہے کہ نو آف ریٹرن جسے کہتے ہیں نا، کہ اب یہاں پر واپسی ناممکن نظر آ رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ کا جو اہم لگ رہی ہے نا، وہ عمران خان کا آنسر ہے جرنلسٹ کو۔ اچھا، یہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب صحافی نے کہا نا کہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا آپ رہیں گے، یا مطلب وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم رہیں گے، تو عمران خان نے آگے سے جس طرح ان کا متوقع جواب ہونا چاہیے تھا کہ جو ان کی مطلب ایک زبان ہے اس سے ہٹ کر انہوں نے آنسر کیا۔ کیا میں نے کہا جی ایک تو سیاست میں مذاکرات اور یہ ختم نہیں ہوتی، بند نہیں ہوتی، اچھا، اور دوسرا ہماری کوشش ہے کہ ہم دونوں رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام کہیں اور دینا چاہتے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ جو مجھے ایک بڑا غیر متوقع سا عمران خان کی زبان سے، ہاں جی بالکل، اگر کوئی اور مطلب شامود قریشی ہو گیا، اسد عمر ہو گیا، وہ کہہ رہے تھے تو ان کی سمجھ آتی ہے، پرویز خٹک ہے وہ کہتے ہیں اس طرح کی بات، لیکن عمران خان کا یہ کہنا تو جس طرح وہ پچھلے ایک دو ہفتے سے باور کرا رہے ہیں کہ جی کوئی چیز نہیں وہ ہوئی، ہم بیٹھ کر چیزیں کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے شامود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ الیکشن کے اوپر بھی بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، الیکشن کی سماعت بھی جاری ہے، سپریم کورٹ میں بینچ بن چکا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے، کل یا پرسوں کی بات ہے، مریم نواز صاحبہ کا ایک انٹرویو تھا، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ صرف ریاست کے ایک ادارے پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جوڈیشری پہ، عدلیہ پہ، جوڈیشنل اسٹیبلشمنٹ، ہاں جی یہ لفظ انہوں نے بولا، ہاں جی جی کہ اس پر انحصار کر کے بیٹھے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو جب اگر آپ یہ بیان دیکھیں، پھر آپ دیکھیں شیخ رشید نے لاہور جلسے میں کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ اکتوبر تک عمر عطا بندیال چیف جسٹس نہیں رہیں گے، اور صدر صاحب بھی نہیں رہیں گے، اور صدر عارف علوی صاحب بھی نہیں رہیں گے، اس وجہ سے یہ اب الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو یہ احساس اب پوری طرح ہو چکا ہے، عمران خان کو بھی، کہ جس سمت میں ہم چل رہے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ ہم جارحیت سے بڑھیں گے اور سارا کچھ کولیپس کر لیں گے سسٹم کو، اور پھر وہ اب ان کو بھی یقین ہو گیا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو میرے خیال میں اب بیک فٹ پہ آ رہے ہیں وہ۔ ہاں جی، اب انہوں نے عالمی اس کو بھی جھنجھوڑ کے دیکھ لیا اسٹیبلشمنٹ کو نا۔ ہاں جی، عمران خان نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی بڑی تگڑی لابی کی ہے، ہاں جی، اور ابھی بھی حلیمہ خان اس کے لیے اب بہت افیکٹولی کام کر رہی ہیں۔ عمران خان کی سسٹر سب سے زیادہ وہ ورک کر رہی ہیں، اچھا، وہ امریکن کے ساتھ مطلب ایوان اسپیکر اور سب کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ نا کہ حلیمہ خان کا امریکہ کے اندر اچھا خاصا ایک بینک بیلنس ہے، اچھا، ووٹ تو نہیں ہے نا، بینک بیلنس ہے، بزنس ہے ان کا وہیں پر، وہ جو سلائی مشینوں کا وہ سین تھا، تو وہ سارا، اگر یہ کہتے ہیں نا شریف فیملی کے لندن میں سیٹل ہے، تو خان صاحب کی سسٹر امریکہ کے اندر سیٹل ہے، تو وہاں پھر وہ لابی یوز کر رہی ہیں۔ یہ سارا جو کیا در ہے نا اب جو ہو رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ حلیمہ خان نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بہنیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھائیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، تو وہ حلیمہ خان نے کیا ہے۔ اچھا، تو وہ ہر ایک بندے کے پاس جا کے ان کو کہہ رہی ہے کہ جی میں ہمارے بھائی کے ساتھ، اور یہ وہی سین بنا رہے ہیں، اور آپ کو سب پتہ ہے مینار پاکستان میں عمران خان نے کہا بھی ہے کہ مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح بنایا جا رہا ہے، مجھے قتل کیا جائے گا، اور تو اس ٹائم مینار پاکستان میں نہیں کہا، اس سے پہلے ایک، اچھا میں مینار پاکستان کے اس میں بھی۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف رانا ثناء اللہ کا یہ بیان کہ یہ ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے، یہ وہ میسج ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے ہم سے مشکل فیصلے کرانے میں، باجوہ صاحب کے انٹرویو
کہ ہم نے ان کو روکا تھا کہ آپ IMF کی ڈیل کر کے جائیں یہ سارا. تو یہ شاید وہیں میسج تھا ان کا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مطلب ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں اور ان کو بھی اور سارا. اچھا پھر دوسرے اہم جو ہے نا آج کا آپ نے بات کی تھی ابھی فواد چودھری صاحب کی, وہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے. بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات ہے, کوئی اتنی وائرل نہیں ہے یا اس کے اوپر, لیکن گہرائی وہ بہت ہے. بغیر مثال لے کے ہاں جی وہ ہے بڑی گہری بات. اب یہ موقف انہوں نے یہ بھی سچ ثابت کر دیا کہ PTI صرف عالمی اسٹیبلشمنٹ کے گھٹنوں میں نہیں جا رہی, ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی, ہاں جی اس کو بھی وہ کیش آؤٹ کرنا چاہتی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے پرویز الہی صاحب کو ساتھ لیا. اب تو انہوں نے خود کہہ دیا, فواد چودھری صاحب نے یہ مان نہیں گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب کوئی عوامی لیڈر تو نہیں ہے. ہاں پاور پالیٹکس, پاور, حالانکہ وہ تو پھر اگر وہ پاور پالیٹکس ہیں اور آپ عوامی ہیں, اب عوامی جماعت ہے, تو پھر اس بندے کو اپنی پارٹی کا صدر بنا دینا, پھر یقیناً یعنی پھر بڑے عہدے پر بٹھانے کا یہی مطلب ہے نا کہ ہمارے اوپر شفقت ہو. اب ایک بندہ واضح طور پر کہہ رہا تھا کہ عمران خان یہ بات غلط کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے اس طرح کیا, باجوہ صاحب نے اس طرح کیا. واضح طور پر ایک بندہ یہ باتیں کر رہا ہے, پھر اس کے باوجود بھی آپ اس کو پارٹی کا صدر بنا دیں, تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے. اب انہوں نے آج کہہ دیا نا برملا کہ جی پرویز الہی صاحب کو ہم اس لیے نہیں لایا کہ وہ اچھے سیاستدان ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کا وزن ہے, پاور پولیٹکس کرتے ہیں. اور پاور پولیٹکس کہاں ہوتی ہے یہ ہر کوئی جانتے ہیں. پاور پولیٹکس دو بنیادوں پر ہوتی ہے, یا آپ کے پاس ایک ایسا مجمع ہوتا ہے, ایسا فین فالوشپ ہوتی ہے کہ جس کے زور پر آپ فیصلے پارلیمنٹ میں یا کہیں بھی اپنی طرف موڑ لیتے ہیں. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, مولانا فضل الرحمان, کہ وہ بھی پاور پولیٹکس کرتے ہیں. اب ان کے پاس سیٹس نہیں ہوتی, لیکن سیاسی جماعتوں کو اپنی طرف موڑ لیتے ہیں. ایک پاور پولیٹکس ہے جو طاقتور دھڑے سے, ہاں زرداری صاحب کی پاور پولیٹکس کو آپ یہ نہیں ان کی آپ کہیں کہ سمارٹ پولیٹکس ہے ان کی, کہ وہ موقع کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ اس کو بالکل مطلب اچک لیں گے. اور جو پرویز الہی صاحب کی بات ہو رہی ہے نا, یہ ہو رہی ہے کہ ایک طاقتور ادارے کی ہیلپ سے سیاست ہے. ہاں یہ اصل پاور پالیٹکس یہ پرویز الہی صاحب. ہاں جی, تو اب فواد چودھری صاحب کہیں گے کہ وہ ہمارا ایک مثالہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی آپ بڑی ڈش تیار کر لیں, اس میں جتنے مرضی لوازمات ڈال لیں, گوشت, لیکن اگر اس میں مسالہ نہ ہو تو پھیکا. ہاں جی بالکل. تو اب ان کو پتا ہے جی PTI چاہے جتنی بڑی عوامی ویو بنا لے, لیکن اگر اس کے اندر وہ پاور پولیٹکس ہے کہ یہ جو لاہور والا جلسہ ہے نا, ان کی اپنے پہلے جلسوں کے برابر نہیں تھا, اس سے کم تھا. ہاں جی, یعنی آپ یہ بات کریں نا کہ گزشتہ جو رمضان شریف کو ایک جلسہ ان کا ہوا تھا جی, تو وہ بڑا جلسہ کہا جاتا ہے, لیکن وہ جلسہ ان کے 2010 والے جلسے سے کم تھا. ہاں جی, اس جلسے کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس نے پچھلے سال والے جلسے کے برابر یہ لبرٹی جلسے کے لیول کا تھا جو انہوں نے لبرٹی میں کیا تھا نا عدم اعتماد کے بعد, یہ اس لیول کا جلسہ تھا ان کا. اچھا پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس جلسے سے, کہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو روکا گیا تھا, بیریئر تھے سر. اگر آپ کو اس طرح روکا, آپ نہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں, آپ کو روک لیا جاتا ہے. آپ ریلی نہیں کر سکتے, آپ کو روک لیا جاتا ہے. آپ جلسہ نہیں کر پاتے, آپ کو روک لیا جاتا ہے. تو پھر آپ آگے سیاست کس طرح کریں گے؟ یہ بہانے سیاست میں نہیں چلا. ہاں جی, مطلب آپ پھر اپنے آپ کو کمزور بتا رہے ہیں. دوسری بات ہے نا, اگر آپ کو روکا جاتا بھی تو 25 مئی میں آپ نے کون سا کر لیا. ہاں جی, یعنی روکا گیا تھا تو آپ کچھ نہیں کر سکے تھے نا. تو اگر یہاں بھی روکا جاتا تو آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے. اب پرویز الہی صاحب دیکھو وہ کیا اس کے اوپر آنسر کرتے ہیں کہ میں کیوں صدر بنا. اور جو مریم صاحبہ کا یہ ہے کھلم کھلا بیان کہ جوڈیشنلی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ وہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو اس پر بھی کیونکہ ایک بار وہ پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں لائیو بتلا چکی ہیں کہ 2 ججز کو انہوں نے نام دیا تھا. آج وہ 2 ججز اس میں شامل بھی ہیں, کیا نام ہے, بینچ میں جو سماعت ہو رہی ہے الیکشن پوسٹ پون والی سپریم کورٹ کے. تو اب اس کے اوپر مریم نواز کے اوپر کیا کورٹ کے ریمارکس وہ آتے ہیں. بہرحال سیاست اتنی وہ نہیں رہی, نارمل نہیں رہی. ایک پیچیدہ گیم ہے. اب اگر الیکشن ہوتے ہیں پھر بھی فساد نظر آتا ہے, الیکشن نہیں ہوتے پھر بھی مطلب ایک تو سکون نظر نہیں آتا.